ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے عقیدہ توحید عطا فرمایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے سونے خطیب میرے بعد آ رہے ہیں اور عجیب اتفاق ہے، اے مدرسہ بھی بلوچاں دا ہے اور میرا تعلق بھی بلوچ قوم نال ہے۔ میرے تو بعد سیف اللہ آ رہے وہ بھی بلوچ صاحب ہے، ان دے تو بعد عصمت اللہ آ رہے وہ بھی بلوچ صاحب ہے۔ کیڈا اللہ دا فضل ہے، وگرنہ ساڈے حالات تے اس تو پہلے عجیب آن، لیکن اللہ نے سانو کڈ کے جہالت چو رب دا قرآن پڑھایا۔ آج اسے تھانو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بھائیو، میں انشاءاللہ تعالی تھوڑا چیری بیان کرانگا تقریباً تہجد یا اذانہ تک، لیکن برداشت کرنا، میں تھوڑا مہمان ہاں، تسی میرے بھائی میزبان ہو، جڑے ساڑے خطیب ہیں اور ساڑے ساتھی ہیں۔ میں انہوں جدو آکھیا انہوں ادو ہی آنا ہے، کل دوبارہ جلسہ ہو جائے گا بقایا خطیباں دا، لیکن آج میں تھوڑے جنڈے پکڑن پوری رات، کیونکہ پہلی دفعہ تسی میں نے بلایا ہے اس پروگرام وچ۔ کیا خبر ہے دوبارہ موقع ملنا ہے یا نہیں ملنا؟ اللہ جانے زندگی نے وفا کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ ہو سکتا ہے کہ یا تو ساری عمر میں نو سدے رہو گے اندہ واسطے، تو یا پھر آج فیصلہ کر لو گے کہ آج تو بعد کاری یاسین نو سدنا نہیں ہے، کیونکہ میں تھوڑی آج پٹھی چھری نہ چھل پٹنی ہے۔ میں نو تھوڑے تک کاوڑ بڑی ہے جنہ ہون تک بلایا نہیں۔ میرے دوستو بھائیو، انشاءاللہ تعالی تھانو سٹے ماراں گا پر پیڑ نہیں کراں گا۔ زندہ باد، تھوڑا جناب درکاس بس ٹھیک۔ تھانو چونڈیاں وڈاں گا پر پیڑ نہیں کرائے۔ ارے ذہن رکھ لینا، کسے سنی دے خلاف نہیں کرانگا، کسے بریلوی دیوبندی دے خلاف بات نہیں کرانگا، کسے شیعہ بھائی دے خلاف بات نہیں کرانگا۔ میں تواڈے خلاف ہی کرانگا جڑا میرے سامنے بیٹھے، جڑا میرے کول ہی نہیں ہے میں نو کیا لوڑ ہے، جڑا سامنے ہے میں آج ان دی چھل پٹھنی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی سمجھدار آئے ہو، پڑھے لکھے آئے ہو، باشعور آئے ہو، جتنی سخت گفتگو کرن دا موڈ بنے ہے اور تسی سخت گفتگو سن کے خوش بھی ہو جاؤ گے۔ میرے دوستو بھائیو، میرا موضوع ہے اصلی مسلمان کون۔ تو اڈے ذہن خیال آئے گا اندہ مطلب ہے اسی نقلی ہیں، اے مطلب آپ پہ نہ بناؤ۔ کوئی خطیب بے نمازیاں دا انجام بیان کرے اپنی تقریر اچ، اندہ معنی یہ تو نہیں ہے کہ سارے شہر والے بے نمازی ہیں۔ کوئی خطیب زناں دے رد تے بولے، اندہ معنی یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ زانی ہیں۔ کوئی خطیب سودی کاروبار تے بولے، اندہ معنی یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ اگر کوئی خطیب شراب دی بہت زیادہ حرمت بیان کرے، اندہ معنی یہ تو نہیں ہے کہ سارے لوگ شرابی ہیں۔ ہائے
میں تو تھانوں آکھیا نہیں ہے تسی سمجھنا نہیں ہے، لیکن اصلی مسلمان بن کے اگر زندگی گزارو گے پھر میرے بھائیو اللہ تھوڑی دنیا بھی بہتر کرے گا، اللہ تھوڑی آخرت بھی بہتر کرے گا۔ اگر تھوڑی دنیا خراب ہو گئی ان دا معنی یہ ہے اسی پھر اصلی مسلمان بن کے زندگی گزار نہیں رہے، ساری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، ساری آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ مسلمان تے بہت بڑا اچا ہوندہ ہے، مسلمان تے بہت پیارا ہوندہ ہے، مسلمان تے بڑا اہم ہوندہ ہے، مسلمان تے کسی نو دکھ دیندہ ہی نہیں، مسلمان تے کسی نو پریشان کردہ ہی نہیں، مسلمان خود تکلیفہ اٹھا لیندے لیکن کسی نو تکلیف دیندہ ہی نہیں۔ میرے بھائیو مسلمان اتنا اہم جملہ ہے، پیارے رب نے فرمایا اے ابراہیم مسلمان ہو جا، ساڑھے ورگا ہوندہ کوئی تے کہہ دندہ اللہ میں کوئی کافر ہاں، ابراہیم نے انج نہیں کیا، کہنے لگے اللہ جے تو میں نو آنے مسلمان ہو جا تے اسلمت للہ، میں ہو گیا فرما بردار اللہ واسطے، عورتاں دا فرما بردار نہیں، بیوی دا فرما بردار نہیں، بچیاں دا فرما بردار نہیں، بادشاہاں دا فرما بردار نہیں، اللہ اللہ میں دل دا فرما بردار نہیں، اسلمت للہ میں فرما بردار ہو گیا اپنے رب واسطے۔ ہائے میرے بھائیو اصلی مسلمان ہو ہوندہ ہے جن دی رات گزرے اللہ واسطے، جن دا دن گزرے اللہ واسطے، جن دی صبح گزرے اللہ واسطے، جن دی ظہر گزرے اللہ واسطے، جن دی عصر گزرے اللہ واسطے، جن دی شام گزرے اللہ واسطے، جن دی عشاء گزرے اللہ واسطے، لیل و نہار گزرے اللہ واسطے، صبح و شام گزرے اللہ واسطے، ساری عمر گزرے اللہ واسطے، آئے پیر اٹھے اللہ واسطے، ہاتھ اٹھے اللہ واسطے، زبان چلے اللہ واسطے، آنکھ اٹھے اللہ واسطے، دماغ سوچے اللہ واسطے، دل دی دھڑکن ہوئے اللہ واسطے، نظر نیاز ہوئے اللہ واسطے، آئے سجدہ رکوع ہوئے اللہ واسطے، قیام ہوئے اللہ واسطے، ہر شے اللہ واسطے، پوری عمر اللہ واسطے، رات دن اللہ واسطے، چلنا میرا اللہ واسطے، اٹھنا میرا اللہ واسطے، سونا میرا اللہ واسطے، قیام میرا اللہ واسطے، رکوع میرا اللہ واسطے، لین دین اللہ واسطے، پیار محبت اللہ واسطے۔ قیامت دا دن آئے گا جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، میرا رب خوش ہو کے اعلان کرے گا اور ڈیرا غازی خان دے مسلمانوں اللہ واسطے سارا کچھ کرن والو تسی ساری زندگی گزاری میرے واسطے، عرش عظیم دا سایہ آج تیرے واسطے۔ میرے بھائیو اصلی مسلمان نو اللہ دا عرش ملے گا۔ اصلی مسلمان میرے بھائیو کون ہے؟ پیارے نبی دی حدیث ہے من سلم المسلمون من لسانی و یدی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلی مسلمان ہوندے جنہ ساری عمر کدی کسے نو ہاتھ نال پریشان کیتا ہی نہیں ہے، نہ ہاتھ نال پریشان کر دے، نہ زبان نال پریشان کر دے، ہائے ہائے ہاتھ دی پریشانی کی ہے، ساری عمر کدی ہاتھ نال کسے نو ماریا ہی نہیں ہے، ساری عمر ہاتھ نوے سوٹا پڑھ کے کسے نو ماریا نہیں ہے، اللہ اللہ ہاتھ دی پریشانی کی ہے، اس ہاتھ نال کدی کسے دے خلاف لکھیا نہیں ہے، ہائے ہائے ہاتھ دی پریشانی کی ہے، انج نہیں کردا کئی پکڑ کے کسے برا دیاں وٹاں چھانگ چھانگ کے اپنے لے زمین نہیں کردا، اگر اپنے لے زمین کر دے وٹا چھانگ چھانگ کے، آئے میرے بھائیو پھر اصلی مسلمان نہیں ہو، نہ ہاتھ نال پریشان کردہ ساری عمر، نہ زبان نال پریشان کردہ ساری عمر، اللہ اکبر، ہاتھ دی پریشانی کی ہے، پیسے دا پورے لے لیندہ ہے، جدو بندہ ٹریکٹر دے اتے ہلوان واسطے ایمان نہ دسو ٹریکٹر جدو چلاندہ ہے اس ٹیرنگ ہاتھ نہ پھڑ دے یا پیرا نال، بولو تو ہاتھ نال، تواڈے چ بولن دا رواج کوئی نہیں،
ہاتھ نال میرے بھائیو اس طرح ٹریکٹر چلا رہے ہیں وہ انہیں پیسے دیتے آن جے بھی جو کٹ کے ہاتھ نال یا پیر نال ہاتھ نال پیسے لے رہے ہیں اپنے مسلمان برا کولوں جدو حل چلاندا ہے تے پورا حل زمین چلاندا ہی نہیں ہے بے ایمان مسلمان ڈب کھڑبا مسلمان او میرے بھائیو حق کھان والا مسلمان پیسے دا پورے لے لیندا ہے حل پوری چلاندا ہی نہیں ہے اللہ اکبر اس بندے دی روزی حلال نہیں ہے جن دی روزی دے اندر بے ایمانی آ جائے فراڈ آ جائے مسلمان فراڈیا نہیں ہوندا مسلمان دھوکے باز نہیں ہوندا مسلمان کسی نو پھٹیاں لاون والا نہیں ہوندا مسلمان بکواس کرن والا نہیں ہوندا مسلمان چگلی کرن والا نہیں ہوندا مسلمان غیبت کرن والا نہیں ہوندا مسلمان کسی دا حق کھان والا نہیں ہوندا اللہ اکبر میرے بھائیو بڑے بڑے لمے چوڑے مسئلے لیکن حالات کہ سانو تے انج لگدا ہے جویں سارا کوئی ساڈے وچ پایا جا رہا ہے اسی چوریاں بھی کر رہے ہیں اسی غیبتاں بھی کر رہے ہیں اسی حسد بھی کر رہے ہیں اسی مسلمانوں دے خلاف پروگرام ہی بنا رہے ہیں ہائے میرے بھائیو مسلی مسلمان تے ہوئے جن دی ساری عمر زبان تے ہاتھ کولوں دوسرے بھائی نو کدی کوئی تکلیف پہنچی نہ ہوئے اللہ اکبر یہ تو میرے سونے نبی دی حدیث ہے آؤ ذرا قرآن سنو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون فرماتا ہو ایماندارو اللہ تو ڈر جاؤ اتنا ڈرو حق ادا کر دو اللہ تو ڈرن دا جدو مرو تے مسلمان ہو کے مرو پتہ چلے جڑا اللہ تو ڈرن والا نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے اللہ تو ڈرن والا کون ہے اللہ تو ڈرن والا کون ہے جنہ ساری عمر کدی کسی نو پریشان کیتا ہی نہ ہوئے اوے اللہ تو ڈرن والا کون ہے جنہ ساری عمر کوئی نماز چھڈی نہ ہوئے اللہ تو ڈرن والا کون ہے جنہ ساری عمر زنا کدی کیتا ہی نہ ہوئے اللہ تو ڈرن والا کون ہے جنہ ساری عمر کسے براد حق کھادا ہی نہ ہوئے اللہ تو ڈرن والا کون ہے سکیاں بہناں نو حق دیون دا نمبر آ گیا ہے لیکن انج نہیں کہندا اگر میں بہناں نو زمین چو حق دے چھڑیا تے میرا تے مربع خراب ہو جائے گا اے دے نہیں سوچدا جے میں زمین ہوندا حق نہ دیتا اپنی ہمشیرہ نو تے میری جنت خراب ہو جائے گی لیکن جنت دی پرواہ نہیں ہے اپنے مربع دی پرواہ ہے اپنی بہناں نو حق دیندا ہی نہیں ہے اینو اصلی مسلمان نہیں کہندے اللہ تو ڈرن والا تو ہے جنہ ساری عمر کسے دا کدی حق کھادا ہی نہ ہوئے او زمین کھا کے پچان والو باویں نمازی ہو باویں حاجی ہو باویں عالم ہو باویں قاری ہو باویں خطیب ہو باویں ادیب ہو باویں سنی ہو باویں وہابی ہو باویں بریلوی ہو باویں شیعہ ہو باویں اپنے ہو باویں بیگانے ہو باویں عربی ہو باویں اجمی ہو باویں کالے ہو باویں گورے ہو جے کسے دے حق کھا کے دنیا تو چلے گئے اللہ نے معاف کرنا نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا جنہ زمین دی ایک گٹ کسے دی کھا لی اتنی کہ ایک گٹ فرمایا ساریاں زمینہ کورید کے اندے گڑے دا ہار بنایا جائے گا اور اندے کو زمین دا وزن اٹھا نہیں سکے گی اندی گردن لمکتی پیروں تک چلی جائے گی ادوں پتہ چلے گا کسے دا حق کھا کے دنیا تو آئی دا کیویں او میرے دوستو ذرا دھیان رکھنا بہت بڑیاں باتاں کرن لگا میرے بھائیو ذرا غور کرے آئے اگر اللہ تو ڈرن والے ہو پھر تے مسلمان ہو اللہ تو ڈرن والا او ہے جنہ ساری عمر کسے دا کچھ کھادا پیتا نہ ہوئے اگر اندے کو غلطی ہو بھی گئی ہوئے پھر رو کے غلطی دی معافی مانگ رہا ہوئے او ذرا ایک میں مثال دے طور تے چھوٹا جا واقعہ سنا دیواں تاکہ تینوں سمجھ آ جائے اللہ اکبر اصلی مسلمان کون ہے ذرا اصلی مسلمان دا تعارف سن لو اصلی مسلمان ہوئے جڑا اللہ تو ڈرن والا ہے اصلی مسلمان ہوئے جڑا صحیح اللہ دا ولی بندہ ہے اوے اللہ دا ولی کون ہے ہائے ہائے لوگ کہہ دندن اکھے وابی ولیاں نو نہیں مندے اسی تے ولیاں نو مننے آئے ولیاں نو نہیں مندے ایک ولی ہوندا ہے ایک بڑا ہوندا ہے بڑا
ان وڑے دی تعریف پھر کدی کران گے. ایک اللہ دا ولی ہے ایک وڑا ہے تے ولی کون ہے؟ ذرا دعا سبحان اللہ دے تھانوں قرآن چ ولی ثابت کراں. اچھی دا بول پو بے چسے اچھی دا بول پو. مینو انج لگدا ہے ہن تک تسی علمی لوگاں نو سنیا علمی لوگاں نو تے اردو مہینہ نو اردو بولن والا ہوے یا علم والا بندہ ہوے نا انہوں کوئی لوڑ نہیں سبحان اللہ دی. انہیں چپ کر کے اکھی نوٹ کے بیان کرنا ہے تسی اکھی نوٹ کے ماشاءاللہ سننا ہے. لیکن ساڈی عادت باہر والے نہیں ہے اسی تو جگا کے رکھنا ہے. ٹیٹ ہو کے سبحان اللہ نہیں نہ کہندے ایتھے ہی بریک لگ جانی. پھر بلوچ دی بریک نو کوئی چلان والا ہے ہی نہیں سوائے رب دے. اچھی کہہ دو ٹیٹ ہو کے سبحان اللہ کہہ دو اچھی سبحان اللہ. نہیں لگتا ہے تھوڑے علاقے چ اچھی ہے ہی نہیں. توبہ توبہ میرے بھائیو اگر انجی کرنی ہے تو چپ رہو. کوڑے رومن نال چپ چنگی. اللہ دے ایک ولی ہے سنیا جے ولی کون ہے؟ الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اللہ دے ایک ولی ہے اصلی مسلمان ہے. آؤ ذرا اصلی مسلمان دا تعارف کرواوا. قامس بن حسین دا نام ہے. قامس بن حسین جدوں بھی انہوں لوگوں نے ویکھے انہوں روندے ویکھے رات بھی رو رہا ہے دن بھی رو رہا ہے صبح بھی رو رہا ہے شام بھی رو رہا ہے روئی جا رہا ہے. او میرے بھائیو دنیا تے رو لو تاکہ قیامت نو رونا نہ پوے. جڑا دنیا تے روئے گا نہیں اللہ تو ڈر کے انہوں بڑا لمبا چوڑا قیامت نو رونا پائے گا. لیکن آج میرے رب نو ترس نہیں آئے گا. ایک کتنا پیارا آدمی ہے اللہ تو ڈر کے رو رہے ہیں. میرے دوستو بھائیو بہت اللہ تو ڈر کے رومن دی فضیلت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی اکھی چو مکھی دے سر جتنا قطرہ نکل آوے اللہ تو ڈر کے میں ساکت جہنم دی اگ نو حرام کر دینا. سبحان اللہ کتنی پیاری اکھ ہے. او میرے دوستو بھائیو ذرا توجہ کریا ہے تسی آکسو ساڈی اکھ تے جہنم دی اگ حرام ہو جائے گی. اللہ چھرا پکڑ سی اکھ باہر چکڑ سی باقی جسم نو اگ چلا سی. اے مطلب نہیں ہے آنکھ تو مراد پورا جسم ہی بچ جائے گا. تسی صرف آنکھ چو قطرہ ایک کٹ دیو رو کے باویں مڑ مڑ کے کٹ دیو اللہ تو ڈر کے تے اللہ پھر بھی راضی ہو جائے گا. اللہ دا بڑا چنگا ہے. اللہ بڑا ہی چنگا سی ماشاءاللہ بڑے ہی بھیڑے ہیں اسی بندے اللہ دے. اللہ بڑا چنگا ہے. مولانا چلو آخر تے گل کراں گا بڑی پیاری ہے. یاد ایک کروایا ہے میاں باکر دی گل ذہن چاری بڑا ولی بندہ سی. ان دی آخر تے گل کرسا تینوں بڑا مزہ آئے گا. میرے بھائیو قامس بن حسین اللہ دا ولی روئی جا رہا ہے. لوگ پوچھ دے آن کی گل روندا کیوں ہے؟ کہندا چپ کرو میرا معاملہ اللہ نال ہے مینوں کچھ نہ کہو. اتنا پیارا آدمی ہے دسدا ہی نہیں لوگاں نو اپنا رونا. آندا جے میں دا چھڑیا کدھر ریاکاری نہ ہو جائے. او لوگو جے نیکی کربو پھر یاد بھلایا کرو تے جے گناہ کربو کدی بھلیا نہ کرو. اگر گناہ بھول جاؤ گے پھر میرے بھائیو کدی توبہ نہیں کرو گے. اگر نیکی نو یاد رکھ دے رہو گے ذہن دے اندر میں تو نیکی ہوئی ہے میں تو نیکی ہوئی ہے خطرہ ریاکاری ہو گئی نیکی ضائع ہو جائے گی. میرے دوستو اے بندہ کسی نو دسدا ہی نہیں ہے. اپنے رومن دی وجہ ساری جماعت اکٹھی ہو گئی. ایک بندے نو نہ تیار کر لیا. او بندہ کہنے لگا اے اللہ دے ولی قامس بن حسین تو اللہ نو مننا ہے کہ نہیں؟ او کہنے لگا جی میں تے اللہ نو مننا. کہنے لگے جی اللہ نو من دے ہو تے رب دے نام تے سوال ہے
سانو روون دی وجہ بیان کرو. ہن بول کے اٹھیا کہنے لگا میرے بھائیو میں دسنا تو نہیں آ لیکن ہن میں رکنا نہیں ہے. مینو اللہ تو ڈر آ رہا ہے کہ قیامت رو اللہ پوچھ نہ لوے کہ میرا بھی واسطہ آیا کام سے تو بالکل نیک ہی بنیا رہا تو پھر بھی نہ دسیا اپنی روون دی وجہ. مینوں ہن دسنی پونی ہے کیونکہ تسی شہنشاہ خدا دا واسطہ پا چھڑیا ہے. ہن دس رہا ہے کہندا میرے رون دی وجہ ہے میرے کول 2 مہمان آئے آن میں انہاں مہماناں نو مہمان نوازی کیتی. جدوں مہمان فارغ ہو کے گھر نو جان لگے میں انہاں نو ہاتھ دعا چھڈے کہنے لگے جدو ہاتھ دعا چھڈے تے ہاتھ دھو کے وہ گھر چلے گئے. میں رومن پہ گیا ہائے ہائے ساتھی کہنے لگے مہماناں دا آنا بھی نے کی ہے مہماناں دی خدمت بھی نے کی ہے مہماناں نو ہاتھ دعانا بھی نے کی ہے. وجہ کی ہے رومن دی گل تے ہے نہیں ہے. کہنے لگے تھانوں نہیں پتا اس دوران ایک بڑا بڑا گناہ کر بیٹھا. او میرے دوستو ذرا ذہن دے اندر رکھیا ہے صحابہ کیسے پیارے سن. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین نو واز کرن جاندے ہوندے آن تابعین جماعت نو صحابی خطیب واز کرن جا رہا ہے. ایک دن واز کردیاں کہنے لگے او تابعین بھائیو او میرے ساتھیو سن لو جنہ گناہاں نو بڑا معمولی سمجھ رہے ہو اور کیتی جا رہے ہو اسی اپنے نبی دے دور دے اندر انہاں گناہاں نو پہاڑاں تو بھی وڈا سمجھ دیا ہے. ذہن وچ رکھ لو اے نقطہ صحابی خطیب دا جے گناہ نو چھوٹا سمجھو گے پھر گناہ ضرور کر لو گے ڈرو گے نہیں. ہر گناہ نو بڑا سمجھو گے پھر اتنا ڈرو گے گناہ کرو گے نہیں. ہائے ہائے میرے دوستو اتنے پیارے صحابہ سن تابعین دی جماعت جنہ گناہاں نو معمولی سمجھ دی آئی صحابی انہاں گناہاں نو اود پہاڑ تو بھی وڈا سمجھ دے آن اسی بھی گناہاں وڈے نو بھی معمولی سمجھ رہے ہیں تا گناہ تے گناہ کیتی جا رہے ہیں. حالانکہ شراب بہت بڑا گناہ ہے لیکن عام ہو رہا ہے. چوری بہت بڑا گناہ ہے لیکن عام ہو رہا ہے. زنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن عام ہو رہا ہے. حسد بہت بڑا گناہ ہے لیکن عام ہو رہا ہے. شرک بہت بڑا گناہ ہے لیکن عام ہو رہا ہے. آئے سودی کاروبار بہت بڑا گناہ ہے عام ہو رہا ہے. چھوٹے گناہ تے بہت ہو رہے ہیں بڑے بھی عام ہو رہے ہیں. یہ وجہ ہے اسی گناہاں نو نہ چھوٹا سمجھنے ہیں نہ بڑا سمجھنے ہیں تا ڈر دے نہیں ہے کیتی چلے جا رہے ہیں. صحابہ کیوں نہیں گناہ کر دے سن وہ چھوٹے گناہاں نو پہاڑا تو وڈا سمجھ دیاں تا گناہ دے نیڑے جاندے نہیں ہیں. ہائے ہائے کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں. ہائے ہائے یہ کہنے لگا ہے کہ میں تو گناہ ہو گیا ہے اس دوران. آخر کی ہو گیا ہے میں مٹی لئی مٹی مہماناں نو ہاتھ دعا چھڈے او جڑی مٹی لئی آئی نا میری دیوار دی نہیں آئی او پڑوسیاں دی دیوار آئی تو انہاں دے کوئی پوچھیا نہیں سی. میں ہن ڈردا بیٹھا کتے قیامت والے دن اللہ پوچھ ہی نہ لوے کہ تو مٹی لئی گواڈیاں نو پوچھیا ہی نہیں. ہن اے بھی کوئی گناہ ہے ایمان نہ دسو ساڈے نظراں وچ کوئی ہے گناہ اینی کہ سرو ایک مٹی لے لئی لا اسی تو بادشاہ گل توڑ کر رہے ہیں چنگے چنگے پھنیار کدی توبہ ہی نہیں کیتی. بڑا بزدل بندہ ہے نکی جی مٹی لے کے اللہ کو ڈروندا پھردا ہے. اینی ایک مٹی لے کے ہاتھ دعا چھڈے تے پتہ کنا چر روندا رہا ہے 25 سال روندیاں گزر گئی. قامس بن حسین دی صرف تھوڑی جی بغیر اجازت دے مٹی لے کے اپنے مہماناں نو ہاتھ دعا چھڈے ذہن وچ کی کردا ہے آندا ہے قرآن وچ اللہ نے ایک قیامت دا نقشہ کٹیا ہے. ہائے ہائے سناواں قرآن اچھی پڑھ سکتے ہو سبحان اللہ. قرآن کہندا ہے لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا
فوجدوا ما عملوا حاضرا. اللہ اکبر. قرآن مجید نے کی بیان فرمایا ہے؟ فرمایا جو کچھ کر رہے ہو سب کچھ سامنے آ جائے گا. 2 کلو گاجرہ لئی آن دکان تو 2 کلو گاجرہ لئی آن مل تے اجے او تول ہی رہا سی ہاتھ نال گاجر چکی تے منہ پا لئی. قیامت نے بھی گناہ سامنے آ گیا. گنیاں دی ٹرالی جا رہی ہے وہ سمجھ آ رہی نے کہ نہیں؟ میری تقریر مزیدار نہیں ہوندی، مزہ نہیں آندا. میری تقریر دے وچ سمجھ بڑی آندی. مزے دی خیر ہے، مزہ نہ بھی آوے تو کوئی نہیں، لیکن انشاءاللہ سمجھ آ جائے. ٹرالی جا رہی ہے شوگر مل دے اندر، انہیں گنا چھک کے چوپ لیا، اجو بھی گناہ سامنے آ گیا. مولیاں کسے برادیاں گڈیاں ہوئی آن، صبح سویرے سیر نو نکلیا، پٹی مولی بغیر چھلر دے کھا گیا، اجو بھی گناہ سامنے آ گیا. کتنے سال پیارے سونے نبی دی سنت نو قتل کردا رہا ہے. وہ سال بھی سامنے آ جان گے، وہ مہینے بھی سامنے آ جان گے، وہ دن بھی سامنے آ جان گے، وہ وقت بھی سامنے آ جائے گا، پیسے بھی سامنے آ جان گے. کتنے پیسے نبی دی سنت نو قتل کرنے واسطے نے تباہ کیتے آن، وہ ساری زندگی دے پیسے بھی سامنے آ جان گے. کئیاں دا لکھ ہوئے گا، اللہ پوچھے گا اللہ کہ کیوں ضائع کیتا ہی؟ کہندا تیرے نبی دی سنت چہرے تے کیوں آئی؟ میں سنت نو سمجھا رہا سی، اے نبی دی سنت میرے چہرے تے نہ آ، کیونکہ میرے چہرے تے آنا تیرا مقام نہیں ہے. تیرا مقام تے دنیا دا گندا گٹر ہے. میں تاں ایڈے ظلم کردا رہا داڑھی تے، داڑھی نو سمجھ کوئی نہیں سی، میں داڑھی نو سمجھاندا رہا. جتنا چر آئی ہے نا آپ قتل ہی کیتی ہے. بہت چنگا کیتا. اجے بھی گناہ سامنے آ جائے گا. جتنے گٹراں دے اندر نبی دی سنت نو رلاندا رہا، ساری زندگی دے اندر جتھے جتھے بھی اس نے داڑھی قتل کیتی آئی، لوگ جدو عمرہ کر کے فارغ ہوندن اللہ اللہ اسی گھنے کرا رہا ہے، بندے داڑیاں منا رہے آن. میں کہا بڑی قبول ہوگی آج تیرا عمرہ بھی ٹائٹ قبول ہوندا، داڑھی منائی جا رہے ہیں. جلدی من میرا عمرہ پورا ہو گیا. اوئے ہوئے ہوئے اسی سر پہ مناندے آئے ماشاءاللہ اصلی مسلمان ڈیرہ غازی خان دے تے پاکستانی داڑیاں منائی جا رہے ہیں. نبی دا شہر ہے، اگر نبی اٹھ کے یہ چاکھے اوے ہونی شرم کر جاؤ میرے شہر کھڑو کے میری مخالفت میری داڑھی نو منائی جاندے ہو، ایتھے تو ٹال جاؤ. کی جواب دیو؟ وہ سارے گٹر دنیا دے سامنے آ جان گے، وہ شہر سامنے آ جان گے. جنہ شہرہ دے اندر میرے نبی دی سنت رو قتل کرتا رہا، وہ پیسہ روپیہ بھی سامنے آ جائے گا. پتہ پھر لگے گا میں کی کر کے آیا. ایا ذہن چاہت رکھ لئی. حضرت قامس بن حسین نے کہندا جدو میرا نمبر آئے گا نا، نالے مہمانہ دی مہمان نوازی سامنے آئے گی، نالے ڈکیٹی سامنے آئے گی. جیڑی گواڈیاں دی مٹی لے کے ہاتھ دعا چھڈیا مینوں اے ایت رومن تے مجبور کر رہی. بلے بلے بلے. جیڑا ایک تھوڑی جی مٹی لے کے 25 سال روندا بیٹھے وہ وڈے وڈے گناہ کر سکدا ہے؟ او ایمان نہ بولو اچھی، وہ کر سکدا وڈا گناہ؟ ایندا مان ہے اصلی مسلمان وہی ہے جو اللہ تو ڈر جائے. جدو ڈر جاؤ گے نا زنا نہیں کرو گے مینوں اللہ ویکھ رہا ہے. جدو ڈر جاؤ گے چوری نہیں کرو گے مینوں اللہ ویکھ رہا ہے. جدو ڈر جاؤ گے کہ پھر تسی داڑھی نبی دی سنت نو نہیں قتل کرو گے مینوں اللہ دیکھ رہا ہے. جدو ڈر جاؤ گے شراباں بھی نہیں پیو گے کہ مینوں اللہ دیکھ رہا ہے. مسند احمد دے اندر ایک حدیث ہے، ذرا سنیا جے. حدیث چاہتا ہے مسند احمد دے اندر یہ حدیث ہے، علامہ البانی نے انہوں صحیح لکھا ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم دے اندر ایک نہر چلے گی، جہنم دے اندر ایک نہر چلے گی. نہر، اس نہر دی اتنی بدبو ہے کہ اہل جہنم چیخ اٹھن گے، وہ آکھن گے اللہ اتنی تا آگ تو بھی پریشان نہیں ہویا ہے جتنی ایندی بدبو نہر تو پریشان ہو گئے. فرمایا او چلے گی کتوں؟
او عورت دی شرمگاہ چو چلے گی جڑی زانیہ عورت ہے، دنیا طرح کے زنا کردی مر گئی، توبہ نہ کر سکی، اس عورت دی شرمگاہ چو نہر بدبودار چلے گی اور انہوں پیوے گا دنیا طرح کے جڑا شرابہ پیندہ رہا، توبہ نہ کر سکیا، مر گیا شراب پیندہ۔ او میرے بھائیو، ایڈے وڈے وڈے گناہ چوندے اتنے خطرناک نتیجے، لیکن اسی پھر بھی کیتی جا رہے ہیں، سانو ڈر ہی نہیں آ رہا۔ جدو ڈر جاؤ گے پھر شراب دے نیڑے نہیں جاؤ گے، مینوں اللہ دیکھ رہا میرا کی بنے گا۔ اصلی مسلمان ہوئے جڑا اللہ تو ڈر گیا، جڑا ڈر گیا پھر کدی بھی کسی نہ زیادتی نہیں کرے گا۔ آؤ سنو ایک اور اصلی مسلمان دا تعارف، عبداللہ بن مبارک قید رحمت اللہ علیہ۔ عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ بہت بڑا نیک آدمی، بڑا بڑا محدث ہے، ان دا باپ بھی بڑا نیک ہے، یہ خود بھی بڑا نیک ہے، ان دا باپ بھی اصلی مسلمان ہے، یہ خود بھی اصلی مسلمان ہے۔ باپ دا نام مبارک ہے، خراسان علاقے دا ایک بہت بڑا باغ ہے انارا دا، ان دے ویچ رہا 10 سال، یعنی مالی پونا کردہ رہا۔ 10 سالوں دے بعد مالک آیا، کہندہ میرے مہمان آئے ذرا بہترین انار لے کے آ۔ جدو اناراں دی ٹوکری لے کے آیا، آئی تو ماشاءاللہ جڑا مالک ہے نا، مالک وہ آستہ آستہ غریب ہو رہا ہے، جڑا مالی ہے وہ کوٹھی پا رہا ہے آستہ آستہ، وہ کوٹھی پا رہا ہے آستہ آستہ، مالک آستہ آستہ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ کیوں؟ یہ ریڑیاں کھوتیاں ریڑیاں اپنے بھیجی جا رہا ہے، مطلب ہے مالی بن مالک گیا ہے، لیکن جڑے اللہ تو ڈرن والے اصلی مسلمان سڑنا انہاں دی ایو رنگی زندگی نہیں گزری۔ اے مالک کہنے لگا کہ میرے کول مالک آیا، انہیں آکھا بہترین پھڑ لے کے آ، میرے وی آئی پی مہمان آ گئے۔ کہنے لگا جی کوشش کر لینے آئے۔ جدو ٹوکری پھڑاں دی لے کے آیا، وہ سارے دے سارے انار کھٹے نکلے، وہ گرم ہو گیا، کہنے لگا تینوں پتہ ہی نہیں ہے، چنگا تو سمجھدار ہے۔ کہندہ جی پھر ٹوکری دے دو میں کوشش کر لینا۔ دوبارہ گیا، پھر انار لے کے آیا، وہ بھی کھٹے نکلے۔ تیسری واری اناراں دی ٹوکری لے کے آیا، وہ بھی کھٹے نکلے۔ وہ تے گرم ہو گیا، کیونکہ چودھری بڑا چھتی گرم ہو جاندہ غریب تے۔ جدو گرم ہو گیا بہت گلاں انہیں کیتیاں، ایک کہنے لگا ایک گل نکی جی میں بھی کر دے وا۔ اگر جی کرو گل کرنے کی حرج ہے؟ کہنے لگا بات اصل ہے، جدو تو میری ذمہ داری لگی ہے کہ تو میرے باغ دا رکھا ہے، میں پھر رکھا بن کے رہا، چاکھا بن کے نہیں رہا۔ 10 سال ہو گئے تیرے باغ دی رکھوالی کر رہا، ایک دن بھی ایسا نہیں آیا تیرے باغ دے اندروں ایک انار دا دانا بھی میں کھاتا ہوئے، کیونکہ میں نو اجازت ہی نہیں ہے، تو میں نو تنخواہ دینا ہے، میں رکھوالی کردہ رہا۔ اگر کوئی پرندے نے بھی انار دا دانا گرا چھڑیا ہے، وہ بھی میں بیچ کے تو تیرے خزانے دے اندر پا چھڑ دا سی۔ اللہ اکبر، اتنا بہترین امانت دار اصلی مسلمان ہے، آئندہ ناری اصلی مسلمان کتنا امین ہے، کتنا پیارا آدمی ہے، کتنا اللہ تو ڈرن والا آدمی ہے۔ انہاں 10 سالوں دے اندر ایک دانا بھی چکھیا نہیں ہے۔ کہنے لگا جدو میں کوئی دانا چکھیا نہیں ہے، مینوں کی تجربہ ہے کیڑے بوٹے دا پھل میٹھا ہے تے کیڑے دا کھٹا ہے، میں تاں سارے کھٹے لے کے آ رہا، مینوں تجربہ ہی نہیں ہے، مینوں پتہ ہی نہیں ہے، میں کدی چکھیا ہی نہیں ہے۔ وہ تے حیران ہو گیا، ہکے بکے ہو گیا۔ اس وقت ہی گھر چلا گیا، انہاں دی ایک بیٹی آئی بڑی خوبصورت بڑی نیک لڑکی ہے، اے بھی بڑا نیک گھرانا سی۔ ہائے ہائے، بیوی نو کہنے لگا کرمالیے اپنی لڑکی واسطے اپنا رشتہ تلاش کر رہا ہے، ایک رشتہ مینوں رب نے دے چھڑیا ہے۔ اور عورت بولی کہنے لگی کی تعارف ہے اس رشتہ دار دا جڑا پر رشتہ داری کرنا چاہنے ہیں؟ اکھے جی اوندا تعارف ہے وہ اپنے باغ دا مالی ہے جن دا نام مبارک ہے۔ اس وقت ہی عورت گرم ہو گئی، کہنے لگی ساڈا نک نہیں رندا۔ یہ عورتوں دا نک پتہ نہیں کیوں نہیں رندا، انہاں دا نک ہے چنگا 1 میل جڑا، یہ مڈو رندا ہی نہیں۔ جدو گناہ کر دیاں پھر نک رندا ہے۔ بھائی میں پوری برادری نہ نک پہ وڈنی ہاں، ادو کوئی شرم یا نہیں، جتھے دل دی نہ منی جاوے اتنے نک نہیں رندا۔ جدو مارکیٹ ٹرنی ہے ہکلی جنی
سارا رمضان روزے رکھ کے افطاریاں سحریاں کروا کے جس رات چاند رات ہے اس رات ڈیرا غازی خان دے شہر دے اندر بندہ ہووے نہ ہووے اے افطاریاں کروان والی موجود ہے اور چوڑیاں پا رہا اباش لڑکا جن دے منہ چ پان ہے بازاری لڑکا وہ ان دے ہاتھ دے اندر چوڑیاں پا رہا ہے اودوں دا نک ٹھیک ہی ہے. شادی دے موقع تے مہندی کٹ دن مہندی نوجوان خوبصورت لڑکیاں میک اپ نہ کیتے ہون اباش لڑکے ہاتھ کیمرے پھڑ کے تصویراں بنا رہن اودوں نک راندا ہے. اج نیک بندے دے بارے بات ہو رہی ہے کہیں دی نک نہیں راندا اس وقت ہی بولیا کہنے لگا تیرا نک روے نہ روے اسلام بچے گا ایمان بچے گا اصلی مسلمان ملے گا. میں اپنی بیٹی دا رشتہ اس پاسے کراں گا جڑا اصلی مسلمان اللہ مسلمان بہترین مسلمان 10 سال ہو گئے انہیں ایک دانہ نہیں چکھیا اتنا ایماندار آدمی میرا حق بندا ہے اونوں انعام دے طور تے اپنی بیٹی دا رشتہ دے کے رب نو راضی کرنا چاہتا. ہائے ہائے اینو کہندن اصلی مسلمان. نتیجہ کنا پیارا ہے. شادی ہوگی اس غریب دی ایک انہیں کدی انار نہیں چکھیا سی مالی جو سی بیچارہ نوکر اللہ نے مالک بنا دیتا انہیں کہا بیٹی دا رشتہ بھی لے جا انار سارا تیرے آج باغ بھی تیرے باغ دی جڑی مالکہ سی ہو تیری بیوی آج تو باغ بھی لے جا باغ دی مالکہ بھی لے جا. کیا بات ہے. پھر اللہ نے اس جوڑے چو ایک بیٹا دیتا اس بیٹے دا نام عبداللہ سی عبداللہ بن مبارک. وہ پھر اپنے وقت دا بڑا بڑا محدث بنیا لیکن ان دی ایک بات سنانا بڑی پیاری بات بڑی اہم بات تیرا دل مول لوے گی یہ بات لیکن توجہ کری مینو خطرہ کہ تیری توجہ نہیں ہے تینو ہور خطیباں تے مطلب ہے تیری نگہ ہے. یہ بڑی مصیبت ہوندی ہے جے بیچارہ کوئی میرے رنگا سادہ جا آ جاوے کوئی ہور چنگا خطیب اللہ آ جاوے مڑو دے جھاکاں ماردا رہندے بھئی مینوں ویکھو نا جتنا چر میں بول رہا ان دی جرت ہے نہیں ایتھے بہن دی تسی مینوں ویکھ لو تاکہ میں جلدی تھوڑی جان چھڑ دیا. میرے بھائیو ذرا توجہ رکھیا بات بڑی اہم ہے. اصلی مسلمان بننا بہت مشکل ہے. عبداللہ بن مبارک جس شہر دے اندر آندا ہے وہ پورا شہر مسلماناں دا ہے جیڑا ایندا پڑوسی ہے ایک گھر او یہودیاں دا ہے. کیوں جی عبداللہ بن مبارک دا پڑوسی کون ہے یہودیاں دا یہودی ہے. ایک دن یہودی نے اپنے دروازے تے لکھیا مکان برائے فروخت. کی لکھا مکان برائے فروخت. ہن سارا شہر مسلماناں دا ہے. ایک مسلمان اٹھیا کہنے لگا اے یہودی تیرے دروازے تے لکھیا ہویا ہے مکان تو ویچنا. کہندا جی میں ویچن واسطے ہی لکھیا. کہندا ریٹ کی ہے. کہندا ہے 4000 درہم. 4000 درہم. اس دور کے اندر اتنا مہنگا مکان کوئی نہیں وکیا جتنا مہنگا ریٹ یہودی لا رہا. مثال دے طور تے آئے میری گھڑی ہے تسی آندے کاری یاسین گھڑی ویچ میں گھڑی ویچ دینا ہنے ویچ دینا کیڑا روڑا. کہندا جی کنے دی میں کہا 4 لاکھ دی. تھوڑے ذہن ایک سوال آئے گا حالانکہ تسی اچھی سبحان اللہ نہیں آندے سوال تسی کدو کرنا تسی صوفی ثناء اللہ دی لڑی چو ولی اللہ بیٹھے سارے تسی کدی بولے ہی نہیں کدی کسی دے خلاف تسی سوال نہیں سوچنا. لیکن میرا ایک گمان ہے شاید تسی اس گل تو بعد گل آکھو کہ ایڈی مہنگی گھڑی تک کدی کسے ویچی نہیں ہے. یہ تو 100 روپیے دی گھڑی ہے تو 4 لاکھ دی کیوں دے رہے ہیں. یہ سونا پیدا یہ سونے دی بنی ہوئی. یہ سوال آئے گا کہ نہیں آئے گا آئے گا کہ نہیں. ہاں عبداللہ بن مبارک دا پڑوسی یہودی نے جدو ریٹ لایا نا تے مسلمان کہنے لگا یار مینو اے دس اتنا مہنگا مکان دے رہے ہیں تیرا مکان سونا پیدا کردا ہے. کہندا نہیں. تیرا مکان تیل پیدا کردا ہے. کہندا نہیں. تیرا مکان بہت بڑی مارکیٹ ہے. کہندا نہیں. تیرا مکان بڑے بڑے روڈ تے ہے. کہندا نہیں. پھر اتنا مہنگا کیوں. کہندا میرے مکان دی لوکیشن بڑی اعلی ہے. کہندا پتہ نہیں کیڑی لوکیشن ہے. نہ مارکیٹ ہے نہ روڈ تے ہے نہ کارنل تے ہے پلاٹ تے اتنا مہنگا کیوں.
کہنے لگا گل اصلے ہے جڑا میرا پڑوسی ہے وہ بہت اعلی انسان ہے، میں انہوں بڑا وڈا انسان سمجھنا۔ کہنے لگے کی بات ہے؟ وہ کون ہے؟ کہنے لگا ان کا نام عبداللہ بن مبارک ہے۔ کہنے لگا اتنا پیارا آدمی ہے، مینو اتنے سال ہو گئے اج تک مینو تتی ہوا بھی نہیں آئی، اس بنا تے کہ یار تو میرا پڑوسی ہے میں تو پریشان نہ ہوئی۔ پھر کہنے لگا یہودی اصل گل یہ ہے کئی مہینے ہو جاندے اسی روٹی پکاندے ہی نہیں، سالن پکاندے ہی نہیں۔ کہنے لگا اندی کی وجہ ہے؟ آخر وجہ یہ ہے جدو ادھر چولہا بڑ پوندا ہے دھواں سی ویکھ لینے آئے، میں اپنی بیوی نو کیا ہویا ہے جی اگر اس پاسو چولہا بڑھ جائے اپنے تو پہلے پھر روٹی سالن نہ پکاوی وافر مقدار دے اندر گواڈی عبداللہ بن مبارک پڑوسیاں نو کھانا بے چھڑدا ہے، ایک دن نہیں صبح شام کتنے سال ہو گئے۔ کدی آپ بھی یہ خیال کیتا ہے ہائے میرے بھائیو؟ کہنے لگا یہودی اصل گل ہے ہن ایک ہور بھی سن لو۔ کہنے لگا جدو میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں سن ادو تک کوئی بات نہیں سی، جدو میریاں بچیاں جوان ہو گئی میں بابا اتنی مینو پریشانی نہیں ہے جتنی میرے پڑوسی عبداللہ بن مبارک نو میری بچیاں دی پریشانی ہے۔ کہندا میں ستا ہونا کئی باری اٹھیا رات نو لے ویکھیا تے عبداللہ بن مبارک میرے گھر دی پہرے داری کر رہے ہوندا ہے۔ اتنا ہمدرد مسلمان، اعلیٰ ترین مسلمان، اتنا مہربان مسلمان، اتنا شفیق مسلمان، اتنا اعلیٰ ترین مسلمان۔ اور میرے بھائیو کدی آپ بھی خیال کیتا ہے ساڈا تو پتہ حال کی ہے اگر ایک پڑوسی کہہ دے میں 2 مہینے واسطے ذرا ایک کس علاقے چ جا رہا میں آنا نہیں ہے، تو میرا پڑوسی ہے، میریاں بچیاں جوان ذرا خیال رکھی۔ پتہ خیال کی کردا ہے آپ ہی سمجھدا 2 مہینے میرا پڑوسی آنا نہیں، خود عزت لٹ لیندا ہے اپنے پڑوسیاں بچیاں دی۔ اے ساڈا حال ہے۔ او میرے بھائیو جڑا عزت دا لٹیرو ہوے او اصلی مسلمان نہیں ہے، جڑا عزتاں دا لٹیرو ہوے او اصلی مسلمان نہیں ہے، جڑا زناکاری کردا ہوے او اصلی مسلمان نہیں ہے۔ ہمدرد مسلمان، اعلیٰ ترین مسلمان، بڑا مہربان مسلمان، بڑا شفیق مسلمان، اعلیٰ ترین مسلمان، اصلی نبی دا امتی مسلمان، میرے نبی دا یار مسلمان۔ ہائے ہائے او میرے دوستو کہنے لگا بچیاں جوان ہو گئی اتنی مینو پریشانی نہیں ہے جتنی پریشانی میرے پڑوسی نو ہے۔ ساری رات تلوار پکڑ کے میرے گھر دی چوکے داری کر رہا ہے عبداللہ بن مبارک، حالانکہ میں کافر ہاں او مسلمان ہے، میں یہودی ہاں او مسلمان ہے، میں ان پڑھ ہاں، بہت بڑا محدث ہے۔ اس نے اپنا کوئی لحاظ نہیں رکھیا، کہندا میرا پڑوسی میں کافر ہے تو میرا پڑوسی نہ، میں ہمدردی نہ کیتی کتے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ کہندا جڑا میرے گارے چاہ گیا نا انہوں 4000 درہم مانگے نہیں پہن گے، میں اس واسطے اندر ریٹ زیادہ لا چھڑیا۔ وہ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ تھک بھی گئے نال؟ جے تھکے نہیں تو اچھی سبحان اللہ کہہ دیو۔ کہندا مطلب تھوڑے تھوڑے تھک گئے ہو، جے نہیں نہ تھکے تو ایک باری ٹائٹ ہو کے سبحان اللہ کہہ دیو۔ ایندا مطلب تسی تھکے کوئی نہیں ہو، ہن میں تھانوں تہجد تک چھڑنا نہیں۔ مر گئے تسی اج، کیا بات ہے۔ تواڈے نال تو وہی بندہ چنگا جڑا بیچارہ اکھی تو مزور ہے، تسی اکھی والے اچھی بول دے سبحان اللہ نہیں۔ ماشاءاللہ میرے بھائیو ذرا غور رکھنا، بڑی توجہ چاہیے، بڑی توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ اے جدو گل کیتی نا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے، او جیڑا مکان لون دی چایا سی نا وہ تے ہکے بکے ہو گیا، حیران ہو گیا، انگلی منہ چپا کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ دے کول چلا گیا جیڑا مکان یہودی کولو لوین آیا سی۔ او کہندا عبداللہ بھائی میں تے مکان دے بارے پوچھ بیٹھا، انہیں ریٹ اسمانہ نال لا چھڑیا ہے، لیکن میں بندی وجہ پوچھی ہے
انہیں تے تیریاں تریفاں دے پول بن چھڈن. خیر اتنا تاثرات ہے تیرے بارے اس یہودی دا. عبداللہ بن مبارک کہنے لگا اگر میں ایڈا جو چنگا پھر مکان ویچدا کیوں پیا؟ آخر جی انہوں مجبوریاں آ گئی ہیں، مجبوری بندے نو بڑا کچھ کروا دیندی. کہنے لگے حضرت عبداللہ بن مبارک انہوں مجبوری کنی ہے؟ آخر جی انہوں 4000 درہم مل جان ان دی مجبوری دا حل ہے. کہنے لگے پھر اس طرح کری تو مکان نہ لوی میں مکان لواں گا کیونکہ میرا قریبی مکان ہے، میرے 2 ہو جان گے تے پڑوسی نال ہمدردی ہو جائے گی. میں تو ریٹ زیادہ بھارا ہویا تے میں تینوں 10 دیاں گا. وہ کہنا ٹھیک ہے. آئی تے ماشاءاللہ پراپرٹی ڈیلر جدو جاندے ہیں نا، پراپرٹی ڈیلر مسلمان میرے لئے غور کریا ہے، میرے لئے غور کریا ہے. ہن تسی مینوں ویکھنا کوئی نہیں، ایڈے ماشاءاللہ ظالم ہو تسی مینوں ویکھدے ہی نہیں. حالانکہ اے میرا بڑا بھائی بلوچ صاحب تواڈے کول بہ گیا ہے، انہیں تقریر کرنی ہے، تسی مینوں ویکھو، مینوں اس طرح ویکھ رہے ہو کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ویڈیو والے نو چنگی طرح ویکھ او دا شودا ویکھدا ہی پیا، انہاں نوں وکھاڑا. میرے بھائیو حضرت عبداللہ بن مبارک آئے تے ماشاءاللہ پراپرٹی ڈیلر جدو جاندے ہیں نا، کاٹن پا کے سریٹا ہاتھے چ این کر کے سوٹے لا کے سیون کٹ کے کشبوما چھڑک کے بڑے معزز بن کے انہوں کہیں دین جلدی مکان کٹ دے، بڑا موقع ہی مینوں پتہ لگیا ہے میں بہت دور ہو کے آ گیا، تیرے مکان دا کل ریٹ ڈاؤن ہونا ہی ہوندا بالکل انہیں ڈاؤن ہو جانا ہی، جلدی جلدی کٹ دے. انہوں آدھا 2 دیویں گا نا 2% 2% دے تو 2% اتو. انہوں کہیں ہے او جلدی لے لا، اس تو بعد اتنا سستا مکان کوئی نہیں وکنا، کر لیندا ریٹ اسمانہ نہ لگو ہوئی. انہوں آدھا جلدی وے دے، اے مکان دا ریٹ ڈاؤن ہو گئی. ایڈا کوڑا چاہ جانی، کوڑا انہوں بھی پھٹی لا رہے، ادھر بھی پھٹی لا کے رہی ہے، انہوں بھی دکھا جھوٹ بول رہے، ادھر بھی جھوٹ ہے. ہائے اصلی مسلمان فراڈیا جھوٹا کذاب پھٹیاں لان والا ظالم بے ایمان نہیں ہوتا. 2% لے کے جیب تتی کر لی، او رگڑیا گیا ہوں سستا ویک گیا، او ماشاءاللہ چلو انہوں فائدہ ہو گیا ایک نو جھوٹ بول کے. اے میاں بھائیو حالات ہیں. لیکن پراپرٹی ڈیلر اٹھیا عبداللہ بن مبارک، حضرت عبداللہ بن مبارک اٹھیا، صبح 9 بجے نہیں گئے، زور دے ٹائم نہیں گیا، عصر دے ٹائم نہیں گئے، شام دے ٹائم نہیں گئے، عشاء دے ٹائم نہیں گئے. جب ادھی رات ہو گئی سارا شہر سو گیا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ دے بچے بھی سو گئے، یہودی بھی سو گیا. ایک تھیلی پیسے نال بھری ادھی رات جا اپنے پڑوسی دا اس پراپرٹی ڈیلر عبداللہ بن مبارک نے دروازہ کھڑکایا اور ڈر گیا، کہنے لگا آج تک میرا دروازہ کسے کھڑکایا ہی نہیں ہے، کیونکہ میں پورے شہر دے اندر نہ مذہبی طور تے میرا کسی نہ تعلق ہے، نہ برادری طور تے میرا کنڈا کھڑکان والا. پتہ نہیں اج کون آ گیا. جدو باہر دروازے تے آیا اندروں پوچھدا کون آئے ہو؟ او آدم میں تیرا بھائی تیرا پڑوسی عبداللہ بن مبارک آیا. اسی وقت ہی دروازہ کھولدا ہے، نال ہی کہندا ہے اہلا وسہلا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا، ویلکم، جی آیا نو، سات بسم اللہ. کیویں پیر لگے ماں صدقے جاوے، پیو قربان جاوے، اس وقت کیویں آئے ہو؟ کہنے لگے جلدی دروازہ کھول دے، تیرا دنیا دا معاملہ ہے، میرا جنت دا معاملہ ہے. کہنے لگا او دروازہ کھول دے، او کمرہ کھول دے، جس کمرے دے اندر کوئی بچہ بیوی تیرے بال بچے نہ ہون، آپا صرف اکلے بیٹھ کے 2 منٹ گل کرنی ہے. بیٹھ گئے. کہنے لگا میرے بھائی سن،
اس وقت صرف 3 ذاتاں جاگ رہی ہیں، ایک تیری ذات، ایک میری ذات، ایک عرشاں والے خدا دی ذات. 3 ذاتاں جاگ رہی ہیں، کوئی ویکھے گا نہیں، کوئی ویکھ نہیں رہا. میں تعلق کے آیا، کہن لگا میں کدی کسی نو دساں گا بھی نہیں، میں تیرے بارے کدی گل کراں گا بھی نہیں. ایک بات دا پتہ چلے ہے، سنیا تو مکان بیچ رہے ہیں. کہندا جی میں مکان بیچ رہا. کیوں بیچ رہے ہیں؟ کہندا مینوں مجبوری آ گئی ہے. کہندا مجبوری کتنی حل ہو، کتنے پیسے نال حل ہوندی ہے؟ کہندا 4000 درہم ہوے میری مجبوری دا حل ہو جائے گا. کہنے لگا پھر اس طرح کر، 4000 درہم گن کے تھیلی بھر کے میں آ گیا. اے تو رکھ لے، مکان بھی تیرا، اے تھیلی پیسے دی بھی تیری، تیرے کولوں قرضہ سنا تینوں دیوے نہیں آیا، اے تیری ہے. نال 70 درہم مہینہ تنخواہ لگ گئی. کہندا جدوں تو مالی طور تے ٹھیک ہو گیا پھر مینوں دس دے وی، میں تیری تنخواہ بند کر دیاں گا، اور جیڑی تیرے لے آ گئی او تیری تنخواہ، پیسے بھی تیرے، تنخواہ بھی تیری، اے مکان بھی تیرا. صرف اللہ کو جنت لینی ہے، او میری. اللہ اکبر. ہے یہودی ہمدردی ویکھو، اصلی مسلمان ہوندے ہی ہمدرد ہے. خیر خواہ آپا نو پتہ لگ جائے نا کہ پڑوسی جا رہا مکان ویچو ہے 50 لاکھ دا ہے نا، تو 25 لاکھ دا دینا ہے، وہ جلدی جلدی ویچ دے، اندر ڈاؤن ہو جائے گا. تیروں میں پڑوسیوں نگد پھڑ نگد کاٹ کے 5 دی پھٹی لگ گئی، 5 انہوں چا دیتا. اے خیر خواہ یون ڈئی. عبداللہ بن مبارک ساڈا وڈکا کنا نیک سی. ہم مسلمانوں اپنے اے دور بھی گزریا ہے. ہمدرد مسلمان، آلہ مسلمان، پیارا مسلمان، خیر خواہ مسلمان. اللہ اکبر. جدو انہیں آکھیا نا بھئی تم مینوں پیسے دیویں آیا، اویندے پیو کہ کوئی نہیں، ستے پیو کہ جاگ دے ہو، اویخ درویا تھوڑا کی بنتا ہونے. آئے پکڑ کے تھیلی او یہودی نے زور دی ای سٹی. جدو تھیلی سٹی چا نا حضرت عبداللہ بن مبارک دی حالت کی ہوئی. فبکا حضرت عبداللہ بن مبارک چیخ اٹھیا، رونے لگ گئے، روئی جا رہے. وہ پوچھتا ہے کیوں روندے ہو؟ کہندا میں اس واسطے رو رہا، لگتا میری قربانی قبول نہیں ہوئی. اگر میری قربانی قبول ہو جاندی پیسے تو رکھ لینے آڑ، میری طرف ہمدردی ہو جانی آئی، عرشاں دا رب میرے تے راضی ہو جانا سی کہ پڑوسیاں دا حق ادا کر چھڑیا. دنیا تے رہن والے میرے ایک بندے نے، اللہ بھی میرا تذکرہ آسماناں تے کرنا سی، لیکن آج میری تھیلی پیسے آلی تو قبول نہیں کیتی. مینوں دکھ ہو رہا ہے کہ لگدا ہے میری جنت ویران ہو گئی. تو پیسے رکھ لیندا میری جنت آباد ہو جانی سی. وہ کہنے لگا پیسے دی تھیلی میں قبول کر لینا، لیکن میری ایک شرط ہے. کدی غور کیتا نے اسی پیسے جنوں جڑے سانو پیسہ دیندا نا کوئی قرض حسنہ دے طور تے اون دی او شرطاں رکھدا. کدی لون والے بھی شرط رکھی؟ بول دے نہیں. او کدی لون والے بھی شرط رکھی؟ انہاں پیسے واپس بھی کرنے. لون والا تو شرط نہیں نہ رکھدا، دیون والا آندا ہے فلاں ٹائم فلاں وقت فلاں سب اتنے گواہ آئے تریر آئے یہ آئے وہ ڈیندے موڑ بھی نہیں ڈیندے موڑ. ہوں عبداللہ بن مبارک جن دن ہمدردی کر رہے ساڈے ورگا کوئی ہوں لے میں ہمدردی کرنا یہ شرط رکھدا، چل ٹھیک ہے یار نہیں لینے تو چاہ. لیکن عبداللہ بن مبارک پتہ کی آندا ہے میرا مسئلہ جنت ہے. شرط کتنی؟ ایک کے دو کے کنیاں؟ کہندا ایک شرط. کہندا شرط قبول کرانگا. ہن انہوں کوئی پتہ سی عبداللہ بن مبارک نو کہ کیڑی یہودی شرط رکھ رہا، پتہ نہیں کیڑی بڑی شرط ہوئے گی. او کہندا شرط قبول ہے لیکن میں شرط قبول کرانگا، تینوں پیسے دی تھیلی رکھنی پائے گی. کیوں؟ میں جنت لینا چاہنا، سستی صرف 4000 درہم ہے.
وہ کہنے لگا پھر سن لے میری شرط. سن رہے ہو شرط؟ دساں شرط کہ نہ دساں؟ نہیں تسی ٹرن پھرن والے لوگ ہو، میرا خیال ہے نہ ہی دساں. جڑے پوچھنا چاہتے ہاتھ کھڑے کرن دو میں. ہوں آئے ہو کہ نکیز کہ نہیں؟ ہوں تو اینڈ زپ ہوئے ہو کہ نہیں بلوچا دے سامنے؟ اللہ اللہ. او بھائیو یہ پیار دیا گلاں نراز نہ ہو بیا. اچھی کہو سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. پھر کہو سبحان اللہ. شرط بڑی وڈی ہے، اے ایویں نہیں دسنی. ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہودی کہنے لگا میری شرط ہے میں پیسیاں دی تھیلی انج قبول نہیں کرنی. میری شرط ہے، شرط پتو پوری کر، پیسے میں قبول کراں گا، اللہ تینوں جنت دے دے گا، میری لوڑ پوری ہو جائے گی، لیکن شرط ہے. کہندا رکھ شرط. چلو یہ پھر پچھلے سال دساں گا. آخر دا نہ کرا نہ کرا. اچھا اچھا کیا بات. کہنے لگا میری شرط ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا لے. ایو رنگا مسلمان ہوندا ہے، اتنا پیارا مسلمان ہوندا ہے، اتنا خیر خواہ مسلمان ہوندا ہے، اتنا ہمدرد مسلمان ہوندا ہے، اتنا پیارا مسلمان ہوندا ہے. پھر کلمہ ہی پڑھا دے مینوں اپنے ورگا بنا لے. انہاں کلمہ پڑھا چھڑیا، تھیلی اونوں دے چھڈی، جنت اللہ کو لے کے گھر چلے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اینو کہندر اصلی مسلمان، ہمدرد مسلمان، مہربان مسلمان، شفیق مسلمان، ظالم ڈکیٹ زیادتی کرنے والا نہیں مسلمان ہوندا. ہائے ثناء اللہ مرسری یاد آیا. مسلمانہ نے سارے کو انہوں نے مناظرے جیت لے، مسلمانہ نے حسد کر کے خلاف ہو گئے. کہنے لگے شان ودی جا رہی. مسلمانہ نے ایک بندے نو تیار کیتا اور انہوں نے ایک پروگرام چوں نکلے. ثناء اللہ صاحب نو ماریا ٹوکا، ان دا سر زخمی کر چھڑیا، کافی گہرا ٹوکا چلا گیا اندر سر دے وچ. او گر گئے. لوگاں نے انہوں پکڑیا جیل وچ. ثناء اللہ صاحب نو پکڑیا ہسپتال میں. 3 دن اتنے رہے. 3 دن تو بعد جدو انہوں نے ہوش آیا تو کہنے لگے او مینوں مارن والا کون ہے؟ ہائے. کہنے لگے جی تانوں مارن والا ایک مسلمان ہے. کہنے لگا ہن او کتھے ہیں؟ کہنے لگے جی وہ تو جیل چ ہے. کہندا اندے بچے کتھے ہیں؟ کہندا فلانے علاقے میں. کہنے لگا انہاں بچیاں دا تے قصور کوئی نہیں، انہاں دے تے باپ دا قصور ہے. اس طرح کرو میرے کو بچیاں دا خرچہ لے لو، انہاں دے بچیاں نو خرچہ پہنچا دیو. 3 سال تک او قاتل جیڑا کل ثناء اللہ صاحب نو مارن والا ہے، کل 3 سال تک او قاتل جڑا قتل کرنے والا بندہ ہے، جنہاں قتل واسطے حملہ کر چھڑیا سی، 3 سال جیل چ رہا. 3 سال ثناء اللہ مرسری اپنی تنخواہ چوندے بچیاں نو خرچہ دیندا رہا. نعرہ تکبیر. مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ مرتسری. کیڈی وڈی گل ہے میرے بھائیو. اگر ساڈے ورگا اس طرح کوئی بندہ آ جائے، اسی آنے ہیں ایسا حملہ کرو اندا بی مار دیو. بی تو مران دے بچے بھی مار دیو. انہیں ساڈے پیو نو کیوں ماریا سی؟ اے کہنے لگے اندے بچیاں دا تا قصور نہیں ہے، اندا اپنا قصور ہے. 3 سال دے بعد جدو رہا ہو کے گھر آیا، وہ کہنے لگا اے کرمالیے میں روٹی نہیں کھانی، میں بچیاں نو نہیں ملنا، مینوں ایک گل دا جواب دے دے. حکومت نے تو تینوں پیسے نہیں گلے، میری تیری ملاقات اج ہو رہی ہے 3 سال تو بعد. انہوں نے تے ضمانت بھی نہیں لون دیتی، ملاقات بھی حکومت نے نہیں کرن دیتی، لیکن خرچہ کتوں چلتا رہا ہے. کہنے لگی وہ کرما لیا جے ثناء اللہ نو قتل کرنا چاہنا ہے، ثناء اللہ ہی اپنے گھر بچیاں دے خرچے دے رہا سی. بلے 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 بلے.
اسے وقت ہی وہ واپس آیا، ثناء اللہ صاحب دے قدمی لگیا، معافی منگی، اہل حدیث ہویا، ساری عمر ثناء اللہ صاحب دا مرید بن گیا۔ اینو کہندن اصلی مسلمان۔ میرے بھائیو، ایک صحابی کہندا ہے گھوڑا کنے دا ویچنا ہی، ایک صحابی نو وہ کہندا جی 300 درہم دا، آخر میں تو دینی نہیں 400 درہم، سودا منظور ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، ہس دے ہو، وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپا پتہ کی کہنے آئے، وہ تیرا میاں 300 منہ منگی موت نہیں نہ دیتی دی، 300 دا نہیں 250 دا ہے، آپا گھاٹی دینا ہے، آپا گھاٹی دینا ہے۔ صحابی کہنے لگا 400 دینا ہے، وہ کہندہ جی تیری مرضی، میرا گھوڑا تھا 300 دا ہے۔ وہ کہندہ جی میں تو 500 دینا ہے، آدھا تیری مرضی، میرا گھوڑا تھا 300 دا ہے۔ وہ کہندہ میں تو دینا 600، وہ کہندہ تیری مرضی، گھوڑا میرا 300 دا ہے۔ وہ کہندہ میں دینا 700، کہندہ تیری مرضی، میرا گھوڑا تے 300 دا ہے۔ کہندہ میں تو دینا 800 درہم، کہندہ تیری مرضی، میرا گھوڑا تے 300 درہم دا ہے۔ ہائے اور ڈیرہ غازی خادم مسلمانوں، کیسا پیارا صحابی ہے، کیسا اصلی مسلمان ہے، کیسا ہمدرد ہے۔ 800 درہم 300 دے گھوڑے والے نو دے کے چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا ایک ہی کیتے ہی، کہندا میں اللہ نال وعدہ کیتے جتنا چر زندگی گزاراں گا ہمدردی کردا رہاں گا مسلماناں نال۔ کیوں؟ ہمدرد اصلی مسلمان ہوندا ہے، اصلی مسلمان جنتی ہوندا ہے۔ میں جنت کمان واسطے 500 درہم ہمدردی دے طور تے وعدہ دے کے چلا گیا تاکہ عرشاں دا مالک میرے تے راضی ہو جائے۔ آخر دعوانا میاں باقر دی گل میاں باقر بھی اصل مسلمان گزریا ہے۔ توجہ کریا ذرا، میاں باقر رحمہ اللہ نا اکثر آئیں بہ جاندے ہیں، ہن میں بیٹھا کرسی تے میتھوں تے اس طرح وینا نہیں، پیراں دے بھار بہ جاندے، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے۔ میرا بزرگ اللہ دا ولی کتنا پیارا اصلی مہربان مسلمان اللہ تو ڈرن والا انسان میاں باقر رحمت اللہ علیہ 3 گھنٹے پیرا دے بار بہ کے ایک جملہ ہی بولتے رہتے ہیں، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی۔ پسینے او پسینی، او پسینہ اتنا لاندا کہ پیراں تو چومن لگ جاندا، چکڑ مچ جاندا پیراں دے تھلے۔ 3 گھنٹے پیراں دے باہر تکلیف اٹھا کے رب دے سامنے بیٹھا اے جملہ بول دے، اللہ میں تیرے تے راضی۔ ایک دن ساتھیاں نے کہا اللہ تے راضی، اے جملہ عجیب ہے، کہندا ہے میں مجبور کر رہا رب دی رحمت نو۔ ایک دن بھی اللہ نے کہہ چھڑیا نا باقر بس کر، میں رب بھی راضی، میرا کم بن جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ یہ تھے ہمارے مہمان محترم جناب قاری محمد یاسین بلوچ صاحب، ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں جو اصلی مسلمان